انسان کی نفسیاتی گہرائیاں اور جنسی رویے اس قدر پیچیدہ ہیں کہ بسا اوقات ایک عام نظر آنے والا جرم بھی کسی جنسی الجھن کا عکس ہو سکتا ہے۔ یہ جان کر حیرت ہوتی ہے کہ چوری کا فعل بھی کسی کے لیے جنسی تسکین کا باعث بن سکتا ہے، کیونکہ اکثر لوگوں میں چوری ہی ان کی جنسی تسکین کا واحد ذریعہ ہوتی ہے۔ ماہرین نفسیات اس کیفیت کو کلیپٹولیگنیا کا نام دیتے ہیں، جو ایک ایسی ذہنی حالت ہے جہاں چوری کا عمل کسی چیز کے حصول کے لیے نہیں بلکہ اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے ہیجان اور لذت کے لیے کیا جاتا ہے۔ ایسے چوروں کی نمایاں علامت یہ ہوتی ہے کہ چرائی جانے والی چیزیں عموماً چھوٹی اور کم قیمت کی ہوتی ہیں، کیونکہ ان کا اصل مقصد محض چوری کا فعل ہوتا ہے، جس کی انجام دہی کے دوران وہ جنسی اشتعال کی منزلیں طے کر لیتے ہیں۔ کیپٹولیگنیا میں بنیادی محرک جنسی اشتعال ہوتا ہے۔ طبی تحقیق اور ماہرین نفسیات کی اکثریت اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ اس مخصوص رجحان کا شکار مردوں کے بجائے عورتیں زیادہ ہوتی ہیں۔ خاص طور پر یہ رجحان ان خواتین میں زیادہ شدت سے دیکھا گیا ہے جو ماہواری یا حمل کے مراحل سے گزر رہی ہوتی ہیں، کیونکہ ان دنوں ان کا شہوانی جذبہ غیر معمولی طور پر بڑھ جاتا ہے اور وہ اسے لاشعوری طور پر چوری جیسے ممنوعہ فعل کے ساتھ جوڑ لیتی ہیں۔ بعض مرتبہ نہایت امیر خواتین بھی دکانوں سے چھوٹی چھوٹی چیزیں چراتی ہوئی پائی گئی ہیں، جو چوری کے بعد اکثر اس فعل کو بھول جاتی ہیں یا شرمسار ہوتی ہیں۔ نفسیاتی تجزیہ نگاروں جیسے ڈاکٹر سٹیکل کے مطابق ان چوریوں میں چرائی جانے والی چیزیں اکثر علامتی ہوتی ہیں، جیسے کہ چھتری یا قلم، جو کہ اپنی ساخت میں انسانی اعضاء کی علامت سمجھے جاتے ہیں۔ اس سلسلے میں تاریخی لوک قصوں کا تذکرہ بھی ملتا ہے، جیسا کہ اے ہیگن نے ہنگری کے ایک ٹوٹکے کا ذکر کیا ہے جہاں لڑکیاں شہد اور آٹا چراتی ہیں تاکہ اس سے بنی ہوئی روٹی کے ذریعے اپنے محبوب کو قابو میں کر سکیں، اور اس عمل کی بنیادی شرط ہی اس شے کا چوری شدہ ہونا ہے۔ ڈاکٹر سٹیکل نے اپنی کتاب پیکولیرٹیز آف بیہیویئر میں ایک ایسی عورت کا قصہ درج کیا ہے جس نے شادی کے بعد سینکڑوں چوریاں کیں اور اسے صرف چوری کے لمحے میں اپنے جسم کے اندرونی حصے میں گدگدی اور نشہ محسوس ہوتا تھا، اور تسکین پانے کے بعد اسے اس چرائی ہوئی چیز سے شدید نفرت ہو جاتی تھی۔ صرف خواتین ہی نہیں بلکہ مردوں میں بھی یہ علامت پائی گئی ہے، جیسا کہ جرمن دانشور کرافٹ ایگن نے اپنی تحریروں میں واضح کیا ہے۔ انہوں نے ایک ایسے شخص کی مثال دی جو لڑکیوں کے استعمال شدہ رومال چرانے کا عادی تھا اور اسے صرف استعمال شدہ رومالوں کے لمس سے ہی جنسی تسکین حاصل ہوتی تھی۔ اس طرح روم کے ایک جیل ڈاکٹر نے دو بھائیوں کا ذکر کیا جو چوری کرتے وقت مکمل جنسی تسکین حاصل کرتے تھے، جبکہ فطری مباشرت میں انہیں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ ماہرین کا خیال ہے کہ بچپن میں والدین کی طرف سے دی جانے والی ضرورت سے زیادہ منفی نصیحتیں بچے کے ذہن میں جنسی اور ممنوعہ افعال کا ایک تاریک تعلق پیدا کر دیتی ہیں، اور ایسا بچہ بڑا ہو کر چوری جیسی بدعت کو جنسی تسکین کا راستہ بنا لیتا ہے۔ جہاں تک اس مرض کی تشخیص اور علاج کا تعلق ہے تو یہ ایک پیچیدہ مرحلہ ہے، کیونکہ قانونی نظام اسے محض ایک جرم سمجھ کر سزا دیتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ سزا پانے کے باوجود اس رجحان کے شکار لوگ اپنی عادت سے باز نہیں آتے، کیونکہ سزا ان کے لاشعوری ہیجان کا علاج نہیں ہے۔ اس کا واحد حل نفسیاتی تجزیہ اور تھراپی ہے تاکہ مریض کے ان ناآسودہ جنسی جذبات کو سمجھا جا سکے جو اسے اس گندی عادت پر مجبور کرتے ہیں۔ ماہرین جنسیات کے مطابق جب تک مریض کے لاشعور میں چھپے بچپن کے واقعات یا دبی ہوئی خواہشات کا علاج نہیں کیا جاتا، تب تک وہ چوری کے ذریعے حاصل ہونے والی اس مصنوعی لذت سے پیچھا نہیں چھڑا سکتا۔